کچھ یہ باتیں بھی ڈسکس ہو رہی تھی کہ شاید جو ہوسٹنگ ہے اس کے اندر بھی ہم کچھ ایک ایلیمنٹ مس کر رہے تھے. مے بی دیر شوڈ بی اے وومن ایز ویل, کوئی فیمیل ہوسٹ بھی ہونی چاہیے تھی. دین گفتگو کے دوران کوئی بیک گراؤنڈ میوزک نہیں تھا. اٹ واز ویری ویری ڈرائی, ویری لائک یو نو کہ مطلب کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں آ رہی تھی, لوگوں کے اندر کوئی انتھوسیازم نہیں آ رہا تھا. دین اٹ واز ڈریگڈ انف کہ لوگ جا چکے, مطلب لوگ جانا شروع ہو گئے. کچھ یہ بھی چیزیں تھیں. پھر یہ ہے کہ ایک ہوسٹ ہے, ایک ہوسٹ کتنی دیر اس کو لنگر آن کر سکتا ہے. اٹ واز یو نو دا ہوسٹ ہو ہیز میڈ اٹ. لیکن یہ کہ یہاں پر ایک اگر فیمیل ہوتی, یہاں پر تھوڑا سا گلیمر ہوتا, پھر اس کے علاوہ یہاں پر ایک میوزک ہوتا, جس طرح سے مطلب اتنی تعریف, اتنا بڑا ایونٹ ہوسٹ کر رہے ہیں آپ, تو آپ اس پہ تھوڑا زیادہ خرچ کر لیتے جتنا آپ نے اسٹیڈیمس پر خرچ کیا. اگر آپ اس سے تھوڑا سا زیادہ خرچ کر کے آپ اور بڑا اس کو بنا سکتے تھے تو وہ آئی تھنک زیادہ جان پیدا کر سکتا تھا. آپ کے ٹی وی ایوارڈ شوز ہوتے ہیں نا پاکستان کے, دنیا کے ٹاپ شوز ہوتے ہیں, ہم سے بہتر ٹی وی ایوارڈ شو کوئی نہیں کرتا. ہمارے ڈراماز بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں. میں ریلیٹ کرتا ہوں, ہمارے کرکٹ میں جو ہے نا یہ والا ٹرینڈ بہت کم ہے, بیکاز جس گھر میں مہمانداری زیادہ ہوتی ہے نا وہاں پر آپ کو آٹومیٹکلی چیزیں آپ کا سیٹ اسٹینڈرڈ پہ ہوتی ہیں. اپنے ہمسائے ملک میں دیکھ لیں, آسٹریلیا میں دیکھ لیں, جہاں پر ایونٹس فریکوینٹ ہوتے ہیں, یا دبئی میں دیکھ لیں. لیٹ دا ٹائم پاس, جیسے جیسے وقت گزرے گا نا, آئی نو ان چیزوں پہ میں پن پوائنٹ کر سکتا ہوں کہ دس کوڈ ہیو بن بیٹر, دیٹ کوڈ ہیو بن بیٹر. ہال مارک یہ تھا, کارنر اسٹون واز دا کتابی اسٹیڈیم اوپننگ, کہ کتابی اسٹیڈیم از ریڈی فار دیم ٹو پلے. اب اگر ہم ایونٹ مینجمنٹ کی سائڈ پہ آئے ہیں اس پہ یس وی نیڈ ٹو ورک, بٹ آئی ایم شیور ڈریگ بھی ہوا, جو مرضی بھی ان لوگوں نے کیا. جیسے جیسے پاکستان میں کرکٹ آتی جائے گی نا, جس طرح بڑے بڑے ایونٹس آئیں گے, آپ دیکھتے رہیے گا اگلے سال دو میں پیپل ول بی ٹاکنگ اباؤٹ کہ ان لوگوں نے بڑا فینومینلی ہوسٹ کیا. بٹ آئی تھنک اٹس اے اسپیشلسٹ جاب, آئی ایم ناٹ این ایونٹس مینجمنٹ اسپیشلسٹ. آن لوکر کے حساب سے میرے سارا فوکس تھا کہ یار گراؤنڈ بن گیا ہے, لوگ آ گئے ہیں, لیڈرشپ ہماری بیٹھی ہوئی ہے, اینڈ وی آر فائنلی وی ہیو دا پلیئرس. ہاں تھوڑا آپ پوزیشننگ کی بات کر سکتے ہیں کہ کس جگہ پہ یو کین کنیکٹ مور ود دا کراؤڈ, وہ باتیں ایک سیکنڈری پیڈسٹل پہ آتی ہیں. لیکن کراؤڈ کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے, آپ جنگلہ نہیں ہے اور یہ سامنے سے بیٹھ کے پلیئرس کو جو ہے نا فائنلی آپ کو ایک ویژن کلیئر نظر آ رہا ہے. گیپ کا ڈسٹینس کم ہو گیا ہے, وہ بہت بڑی بات تھی. کراچی اسٹیڈیم کی بھی بات ہو رہی تھی کہ شاید وہاں پر بھی ایک جو آپ کا ویو ہے وہ رکتا ہے اسپیکٹیٹرس کا, اور اس کی وجہ سے شاید کہیں نہ کہیں آئی سی سی اس کے بارے میں بات بھی کرے کہ ہمیں ریفنڈ چاہیے, بیکاز ہمارے جتنے وہاں پر جو بھی اسپیکٹیٹرس ہیں وہ اگر میچ دیکھ رہے ہیں اور ان کو میچ اگر نظر نہیں آ رہا ہے, پرابلم آ رہی ہے ڈیو ٹو اینی کائنڈ آف کنسٹرکشن اور بلڈنگ اور اینی تھنگ, یا اسکرین کوئی سامنے آ جاتی ہے, تو پھر اس کے بعد ان کو ریفنڈ کرنا پڑتا ہے. آئی ڈونٹ نو اف اٹس فائنل, آئی سی سی نے کوئی فائنل اس کے اوپر ابھی اپڈیٹ کیا نہیں کیا, بٹ دس کین ہیپن ایز ویل. اب میں نے کرک انفو پہ ایک آرٹیکل پڑھا تھا, آئی مین جسٹ وائل آئی واز ڈرائیونگ آیا پک ہوا تھا. آپ دیکھیں یہ ساری باتیں نا میرب چلتی رہیں گی. یہ ساری نان کرکٹنگ والی باتیں ہیں جس پہ جو چاہیں گے ایونٹ صحیح نہ ہو اس پہ بات کریں گے, جو چاہے گا ایونٹ صحیح ہو, اٹس اے وے ہاؤ یو لک ایٹ اٹ. آبویسلی اگر میں کسی اور ملک میں ہی ہو رہا ہوگا میں بھی کریٹیکل انالیسس دے رہا ہوں گا, اور اپنے پہ میں شاید کریٹیکل انالیسس نہ دوں. لیکن یہ چھوٹی بڑی پوائنٹس جو ہے نا, کیونکہ انفارمیشن فلو اتنا زیادہ ہے اس ڈے اینڈ ایج میں کہ چھوٹی چھوٹی بات میں بہت بڑی پورٹری ہوتی ہے کہ میرب نے یہ بات کہہ دی, سکستھ ہینڈ پہ بات جا کے بات کہیں چلی جاتی ہے. یہ انڈرسٹینڈ کریں, ہم نے اوور آل کیا ہے ان دو بڑے اسٹیڈیمس کو پورا صحیح کیا, بنا دیا ہے, بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم نے وہ کر دیا جو امپاسبل تھا. ذیشان صاحب ایک اور چیز آئی فارگیٹ ٹو آسک کہ جرسی پسند آئی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے, آئرلینڈ کی نہیں لگ رہی ہے؟ آئی ڈونٹ نو, بٹ یہ کہ ساؤتھ افریقہ آئرلینڈ یس مکس, لیکن پاکستان کی جرسی تھی نا جو 99 ورلڈ کپ کی تھی, یعنی کہ دیٹ واز امیزنگ, دیٹ واز سم جرسی. میں 92 ورلڈ کپ سے زیادہ مجھے 99 کی جرسی پسند تھی. یہ تو میرے خیال سے 2000 کی دہائی والی جرسی تھی, اور جس میں ہماری کوئی ہم پرفارمر بھی کوئی بہت اچھے نہیں تھے اس وقت میں, تو یہ تو جرسی ویسے ہی الارمنگ لگ رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آئرلینڈ کی کلر کی جرسی ہے, ویسے لگ رہا ہے آئرلینڈ کی ٹیم کھیل رہی ہے, اور آئی ڈونٹ نو کہ اب آپ نے پرفارمنس سے بتانا ہے کہ ہم آئرلینڈ کی ٹیم نہیں, ہم پاکستان کی ٹیم. پرفارم ویل آئی ایم شیور, ایکسیپٹ اے کپل آف جو انکلوژنز ہیں جن پہ میں سوچ رہا تھا بات کروں گا آپ سے. باقی مجھے ٹیم ٹھیک لگ رہی ہے, بٹ لڑکے کام کریں گے انشاءاللہ. لیکن ایک جرسی کو جی کاپی رائٹ کرنے, ایک جرسی رکھیں اپنی 99 ورلڈ کپ والی جرسی پہ تھوڑا بہت لوگوز کو چینج کر کے, لیکن گیٹ آن ود اٹ واز این امیزنگ جرسی. اور ٹیم بھی آپ کی بہت امیزنگ تھی. حالانکہ ورلڈ کپ ہم نہیں جیت سکے تھے, لیکن ہاں مطلب اس کا شاید وہی کرنے کی کوشش تھی, لیکن وہ کچھ اور ہو گیا. نہیں obviously دیکھیں, آپ ماسٹر پیس ایک دم بناتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا ایک فلم آتی ہے ہٹ ہوتی ہے, اس کو پارٹ 2 تو اتنا ہٹ نہیں ہوتا. سو دس از آل اباؤٹ اٹ. جرسی اللہ کرے کھیل جائے اچھا, اور یونٹ اچھا لگ رہا ہے, آپس میں اکٹھے ہیں, ویسا آپ کو جو ہے نا ویسے ویژولز نہیں آ رہے جیسے پہلے آتے تھے کہ ٹیم ڈسجوائنٹڈ ہے, اکٹھے ہیں. ٹیسٹ یونٹ کو دیکھیں اور اس ون ڈے ٹیم کو دیکھیں, اسٹاک ڈفرینس ہے ان میں بہت زیادہ, مجھے لگ رہا ہے وائب کتنی میچ ہوئی ہوئی ہے. اور آئی تھنک بڑے ناموں کو ایک بات پتہ ہے کہ چونکہ ابھی ہمارے کراؤڈ کے سامنے ہو رہا ہے, اور اٹ از اے میک اور بریک, اٹ کین میک دیم ایون بگر ہیروز. آئی مین شاہین افریدی کین بی اے پارٹ آف دا اینلز آف ہسٹری,
اور حارث رؤوف, نسیم شاہ, اف دے پرفارم ویل کراؤڈ کے سامنے اوز ملے گا. اینڈ اس سے فلپ سائڈ یہ کہ چیلنجنگ پارٹ ہوتا ہے, اف یو فیل ٹو پرفارم ویل پھر آپ کا کام خراب ہوتا ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہتر کر دیں گے, 2 بندے چینج کریں گے تو بہتر کر دیں گے. چلیں لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. 2 بندوں کے بارے میں اگر بات کی جائے تو رضوان واز ویری مچ کانفیڈنٹ اباؤٹ فہیم اشرف. پریس کانفرنس میں ان سے پوچھا گیا کہ فہیم اشرف کی شمولیت پر آپ کی کیا رائے ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ان کا تو ایوریج بہت اچھی ہے. پھر ثناء اللہ ہمارے جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ ایوریج غلط بتا رہے ہیں. دین رضوان ایون بیکیم کنفیوزڈ اینڈ دی کنفیوژن کے بعد خیر انہوں نے کہا کہ نہیں اٹس اے ڈیٹا انالسٹ ہو ایکچولی ٹیلز اس ایوری تھنگ, اینڈ انہوں نے کچھ سوچا, انہوں نے پلان کیا تو وہ اچھا ہی ہوگا. چیما صاحب کا نام بھی لیا انہوں نے, کہا کہ مطلب ہی از دا ون. تو اتنی ساری باتوں کے بعد اٹ اسٹل فیلز لائک کہ رضوان واز ناٹ دیٹ مچ کانفیڈنٹ ٹورڈز دا سلیکشن. اور کانفیڈنس نہ ہونا, کپتان کا ہی کانفیڈنس نہ, صرف آپ کے لفظ نہیں ہیں, جب آپ کی امپریشنز اور آپ کے الفاظ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے ہیں تو اٹ مینس دیٹ سم تھنگ از کوکنگ بیہائنڈ اٹ. لیکن یہ کہ فہیم کو پلینگ 11 میں بھی شامل نہ کرنا واز اندر کویسچن مارک کہ آر وی پروٹیکٹنگ فہیم, کہ ان کی پرفارمنس واضح نہ ہو جائے اور مزید تنقید نہ ہو, یا پھر واقعی میں ہم چیمپئنز ٹرافی میں بھی فہیم اشرف کو پلینگ 11 میں شامل نہیں کریں گے. مجھے نہیں لگتا کہ فہیم اشرف جو ہے پلینگ 11 کا پارٹ بن سکیں گے اف گاڈ فوربڈ اینی تھنگ ہیپنس ٹو آر اینی آف دا ٹاپ پلیئرس. بیکاز دیکھیے لیڈرشپ کی پہلی ریکوائرمنٹ پتہ ہے میرے کیا ہوتی ہے, اپنی مسٹیک کو اون کرنا. ہم انسان ہیں, غلطی کر سکتے ہیں. پریس کانفرنس میں اگر آپ سے غلط اسٹارٹ سے لے گئے ہیں, انسٹیڈ آف ٹیکنگ نیمس جن کا نام کسی کو پتہ نہیں ہے, آپ کہیں یار آئی تھنک آئی واز رانگ اور اس کے اسٹارٹس ہی ہیں, آپ نے کہنا ہے کہ آپ سلیکٹر تو نہیں ہیں, آپ پلینگ 11 ڈیسائیڈ کریں گے جو ایز پر دا ایس او پی ہوتا ہے. لیکن آپ پورے ٹیم کو 15 بندوں میں اپنے جو ہے نا بندوں کو ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں. یو کین ناٹ جسٹ اون آل آف دیم. یس اٹس اناؤنسڈ فائن. تو رضوان کو پہلی بات ہے فہیم کو یا تو ادھر ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے تھا, ڈیفینڈ کرتا اگر غلط بات بتاتی تو اس کو اسٹینڈ کرتا. میں سے ایک بات پوچھتا ہوں, کون سے سیارے پہ فہیم اشرف کی پرفارمنس اچھی آئی تھی؟ بی پی ایل میں. بی پی ایل میں دیکھیے وہ دنیا کی شاید سیکنڈ لاسٹ رینک کی لیگ ہے, اور وہاں پر آپ T20 کھیل رہے ہیں. بولنگ اٹیک دیکھ لیں, وکٹس کی حالت دیکھ لیں, وہاں پر جا کے کیا پرفارم کر دیے. اس کی یارڈ سے کے اوپر آپ ٹیسٹ میں اگر وہ اچھا کھیل کے آیا ہوتا, ایک اسپیل کریکنگ کیا ہوتا, ہٹنگ کی ہوتی, سینچری ماری تھی, ہم کہتے ہیں راجو بیکاز ٹیسٹ میچ از دا مکس آف آل 3 گیمس. ٹیمپرامنٹ آپ کا, آپ اس کو ایسے لے آئے, اور کیونکہ آپ اس کو ایسے لے آئے پھر آپ کو, کیونکہ آپ کو خوشدل کو بھی ٹیم میں ڈالنا تھا, پھر چونکہ آپ کو تیسرا بندہ طیب طاہر کو بھی ڈومیسٹک شو کرنا تھا. ڈومیسٹک میں اچھا تو امام اللہ کھیلا تھا, ٹاپ 3 میں تو اس نے کاظم ٹرافی میں اینڈ کیا تھا, اس کو آپ نے لفٹ نہیں کرائی. اسی طریقے سے آپ کے بولرز میں حسنین تو ریڈ بال کھیلتا نہیں, موسیٰ خان نے 5 جو 4 ڈے میچز تھے 5 وکٹ ہالز اس کے 4 تھے, 38 وکٹس اس نے لی تھی. یو ڈونٹ ایون انکلوڈ ہم ان دا ٹیسٹ میچ. اور اوبیسلی آپ اس پرفارمنس کو جب لمبا اسپیل لڑکا کر رہا ہے اس کو اسنین کی جگہ رکھ لیتے ہیں. کچھ چیزیں تھیں 3-4 بندے جن میں 2 بندے بہت زیادہ, اور فہیم اشرف خاص طور پہ آل راؤنڈر کی کیٹیگری آپ ڈیفائن کریں. آپ بولنگ آل راؤنڈر ہے, بیٹنگ آل راؤنڈر ہے. یہ تو وہی بات ہو گئی, افتخار اینڈ میں کہتا ہے میں تو ٹاپ آرڈر کا بیٹر تھا. یو ریمبر؟ سو دس از اے کنفیوژن. اور غلطی کو اپنی نا اس پہ کھڑے نہیں ہو جانا چاہیے, ایڈمٹ کریں آئی میڈ اے مسٹیک اینڈ وی کین میک امینڈس. تو دیکھیں 2 میچز کے بعد شاید طیب طاہر کے بیچارے کا نام سن رہے ہیں, 100 ڈسپلے کرنی ہے, اللہ کرے پرفارم کرے, آئی ہوپ کہ وہ پرفارم کرے. آسان ٹارگیٹس ہی ہمیشہ سے قربان ہوتے ہیں.